صدق اللہ العظیم بالی توحید کی متوازن شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں اور امت کے چاہنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس سے پہلے تلاوت شدہ آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے رب شاہی کی ضرورت اور خدمت کروں۔ ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بسمنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ دل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر مجھے تلاوت شدہ آیت کریمہ کی روشنی میں حق کہنے اور عمل کرنے اور آپ تمام حاضرین مجلس کو حق سنتے ہوئے عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ آج کی محفل کی برکتوں کے واسطے وسیلے سے صدقہ اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ اکرام کی، ہمارے پیران ذات کی مغفرت فرما۔ آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، چاہے انسان کوئی بھی بولی بولنے والا ہو، چاہے انسان کسی بھی حسب نسب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انسان کسی بھی رنگ روپ کا مالک کیوں نہ ہو، چاہے انسان کسی بھی معیشت کے میدان سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک انسان کے چند دوست ہوا کرتے ہیں۔ اور دوستی جب عروج پہ پہنچتی ہے، جب دوستی معراج کے مقام پہ پہنچتی ہے تو آپس میں تحفے تحائف دینے کا کام شروع ہوتا ہے۔ ایک دوست کسی دوسرے شہر پہ گیا اور واپس آ کر تو اس نے ہمارے لیے کوئی تحفہ لایا، کہا کہ بھائی میں فلاں مقام پر گیا تھا، وہاں پہ اپنے لیے کچھ خرید رہا تھا تو تمہاری دوستی مجھے یاد آئی، مجھے تم یاد آئے، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے آیا ہوں۔ ہم کہیں گے میرے دوست کا تحفہ ہے، ہم اپنے ڈرائنگ روم میں اسے سجا کر رکھیں گے، ہم اسے شوکیدان میں رکھیں گے، ہم اسے اونچے مقام پر رکھیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارے دوست کی دوستی جیسی ہوگی، جس دوست کا امپورٹنس ہمارے دل میں جتنا ہوگا، اس دوست کے تحفے کا ہم احتیاط سے اس کا خیال میں ویسے لکھیں گے۔ اگر ہندوستان کی سرزمین سے کسی نے کوئی تحفہ لایا، اجمیر کی سرزمین سے کوئی تحفہ لایا، اگر کشمیر جا کر کوئی کشمیری شال لے کر آ کر ہمیں دیا تو ہم اس کا بڑے اچھے سے خیال رکھتے ہیں، میرا دوست یہ کشمیر سے لے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے لایا ہے، یہ اجمیر سے لایا ہے۔ آپ دیکھو میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، اجمیر سے کوئی لوہے کی انگوٹھی لا کے دیا تو پہن کے پھر رہا ہے، میں نے کہا لوہے کی انگوٹھی پہنو گے تو نماز نہیں ہوگی، نہیں میرا دوست لایا تھا اس نے دوست کی خاطر میں نے پہن لیا۔ لوگ دوستی کی خاطر ایسے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اسلام جس کے صراحتاً مخالفت کرتا ہے، منع فرماتا ہے، لیکن دوست کی خاطر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، دوست کا مقام جتنا دل میں ہوتا ہے اس کی لائی ہوئی چیزوں کا درجہ اتنا ہم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوست کی محبت جتنی ہوتی ہے اس کی لائی ہوئی تحفے کو اتنا تیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہندوستان کی سرزمین سے لایا تو ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہہ دیا میں فلاں امریکہ سے لایا ہوں، لندن سے لایا ہوں، سعودی سے لایا ہوں، کویت سے لایا ہوں، قطر سے لایا ہوں، پھر تو ہم اسے ہمیشہ تذکرے میں رکھتے ہیں، میرا دوست ایسا دوست ہے، وہاں بھی گیا تو مجھے بھولتا نہیں، اتنی دور گیا تو مجھے بھولتا نہیں، یہ اس کا لایا ہوا ہے، یہ اس کا لایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ زمین پر ایک دوست کے لیے کوئی تحفہ بھیجے تو اس کی دوری کے اعتبار سے ہم اس کا امپورٹنس دیتے، اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن وہ تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے کسی خطے سے نہیں بلکہ عرش اعظم سے ہمارے لیے بھیجا ہے، آسمانوں کی بلندیوں سے ہمارے لیے بھیجا ہے، اس تحفے کا ہم کتنا تیار رکھتے ہیں، اس کے انداز کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دوست جو انسان ہے، وہ دوست جو ہمارا ساتھی ہے، وہ لائے تو صرف
इंपॉर्टेंस है, लेकिन अल्लाह आसमान की बुलंदियों से कोई तोहफा भेजे, उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं, उसकी कोई अहमियत नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसका कोई दर्जा हमारे पास नहीं। हम कभी उस तरफ देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं, हम उस तरफ कभी तवज्जो देते हैं, कभी तवज्जो नहीं देते हैं। अगर हमारे दोस्त को हमने कोई तोहफा दिया और हमारे दिए हुए तोहफे की अगर कोई नाकदरी कर रहा है, हम दोबारा उसे तोहफा नहीं देंगे, हम दोबारा उसे इज्जत नहीं देंगे, हम दोबारा उसे मुकाम नहीं देंगे, हम दोबारा उसे मर्तबा नहीं देंगे। यही हाल हमारा हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा की सबहाली का जिम्मेदार कोई और नहीं है। अल्लाह के तोहफे की नाकदरी करने की वजह से आज हमारा ये हाल हो रहा है कि हमारे दर्जे, हमारे मुकाम, हमारी इज्जत, हमारा मर्तबा सब हक होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह ने ये तोहफा देने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़े आज़म अता फरमाया और मेराज पर बुलाया था। उसके ताल्लुक से कुछ मुफीद बातें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक को ये तोहफा देने के लिए बुलाया है। तोहफा तो देना एक रीजन था बुलाने के लिए, लेकिन और भी बेशुमार हिकमतें हैं, और भी बेशुमार बहुत सारे रीजन से, और भी बहुत सारी वहाँ पे क्या बोलते हैं वजूहात मौजूद है। आज उसी की तरफ तवज्जो ले जाते हैं। देखो हम आज के माशरे में अगर रह रहे हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुनते हैं, हाल आज का ये बता रहा है कि आने वाला जमाना कैसा है। आज इतनी बुराइयां हो रही हैं, हमें तो यह यकीन है आने वाला जमाना इससे बुरा होगा। आज के बच्चे इतने नाफरमान हो गए, आने वाले जमाने में तो और हो जाएंगे। आज के जमाने में आज का दानिश्वर आने वाले जमाने के ताल्लुक से पेशेंटगी करता हुआ नजर आ रहा है। करना कितना इल्म रखने वाला, अल्लाह का इल्म इतना कि अल्लाह जानता था सुबह क़यामत तक कैसे कैसे जहन वाले लोग आएंगे, कैसे कैसे जहन वाले लोग आएंगे, किस किस अकीदे वाले लोग आएंगे, कौन मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले आएंगे और कौन कौन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजूदे अजीब पर तनकीद करने वाले आएंगे। अल्लाह सब जानता था, अल्लाह के इल्म सब कुछ था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब मिराज की आयत को सुबहान से शुरू फरमाया। सुबहानल्लज़ी असरा। आप बताओ सुबहान अल्लाह ने अपने नाम का तज़किरा क्यों फरमाया? जानते एक बात याद आई है, बहुत सारे उलमाए कराम अलग अलग अंदाज से इसे बयान करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। असल हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि शैतान के सामने बात चलने लगी इल्म वाले का मुकाम क्या होता है और अनपढ़ जाहिल का मुकाम क्या होता है। शैतान ने अपने चेलों से कहा कि चलो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ इल्म वाला कैसा होता है और जाहिल जो होता है, इल्म दीन जिसके पास बिल्कुल नहीं होता है, उसका मुकाम। पहले शैतान अपने चेलों के लिए आया और आने के बाद इंसानी शक्ल में एक बंदे के पास गया और कहा कि बताओ क्या सुई के नाके से हाथी गुजर सकता है? उसने कहा कि दीवाने लगते हो, पागल तो नहीं हो, कभी सुई के दाने सुई के नाके से यानी उसकी सुराख से कभी हाथी गुजर सकता है? नहीं गुजर सकता। शैतान ने कहा तो ये हालत होती है अनपढ़ की, ये हालत होती है जिसके पास इल्म दीन नहीं होता है, ये हालत होती है दीन से दूर रहने वाले की। और मैं तुम्हें इल्म दीन जिसके पास होता है उसका काम दिखाता हूँ। शैतान फिर अपने चेलों को लेकर एक आलिम दीन के पास गया, एक इल्म वाले के पास गया और जाकर कहा कि भाई बताइए क्या सुई के नाके से हाथी गुजर सकता है? उसने कहा कैसी बात करते हो, तुम्हारे अकीदे पे शक होता है, सुई के नाके से हाथी? अरे अल्लाह अगर चाहे तो सुई के नाके से सारी दुनिया गुजर सकती है। उसने कहा कि देखो ये है इल्म वाला, इल्म दीन वाला ऐसा होता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला जानता था सुबह क़यामत तक आने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे अपने आप को त्यागी करके मेरे हबीब के मौजज़े पे तनकीद करेंगे। कैसे मुमकिन है कि रात के थोड़े से हिस्से में नबी पाक आसमानों की बुलंदियों पे जाए, अल्लाह से मुलाकात करे, फिर वहां से तोहफा लेकर जमीन पर आए? लोग इतराज करेंगे। इसलिए अल्लाह ने कहा सुबहान, यानी अल्लाह ने पहले फरमा दिया है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, यानी फरमाया पाक है वो ज़ात जो लेके बंदे को अपने रातों रात। अल्लाह ने पहले अपना तज़किरा फरमा दिया। अब कोई ज़हन में सवाल उठ रहा है, सवाल ना उठाना, क्योंकि अल्लाह ने पहले कह दिया कि पाक है वो ज़ात जो लेके अपने बंदे को रातों रात। अल्लाह ने अपना तज़किरा किया और बताया मेरे महबूब पे तनकीद ना करो, इसलिए कि मेरे महबूब को बुलाने वाला कौन है? मैं रब होकर बुला रहा हूँ। जब अल्लाह बुला रहा है तो कोई भी चीज मुमकिन हो सकती है। इसलिए
پھر اللہ نے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے کر فرمایا سبحان الذی، یعنی پاک ہے وہ ذات. اب وہ پاک ذات بلا رہی ہے تو تردید کا کوئی ہمیں سوال کرنے کا کوئی ہمیں جواب نہیں ملتا ہے. اللہ نے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب دے کر سب کے ذہنوں کو پیک کر دیا اور پھر کہا پاک وہ ذات جو رکھ لے گی اپنے بندے کو رات رات. اب کچھ بدعقیدے کہتے ہیں، جماعت کے لوگ کہتے ہیں، اہل سنت کی مخالفین کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج خواب میں ہوئی ہے. اگر خواب میں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی دلیل دے کر پیش کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑتی تھی. اگر خواب کی معراج ہوتی تو یہ سننے کے بعد بہت سارے لوگ جو انکار کرے تھے اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ خواب کی حالت میں کوئی بھی کہیں جاتا ہے آتا ہے. دراصل یہ معراج جسمانی معراج تھی. اچھا دوسری بات، کوئی عقلی دلیل یا حدیث کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کا لفظ ارشاد فرمایا. عبد کہتے بندے کو اور بندہ کہتے روح اور جسم کے اجماع کو، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے. بندہ اللہ نے جب خود فرما دیا پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو رات رات. اللہ نے خود فرما دیا کہ بندے کو، بندہ یعنی روح اور جسم کے ساتھ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں کی بلندیوں پر گئے تھے. جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جملہ تقریباً 34 مرتبہ معراج ہوئی تھی. 33 مرتبہ معراج روحانی تھی اور ایک معراج جو معراج اعظم، جو معجزہ اعظم، جو عظیم معجزے کے طور پر شب معراج کی رات کو اللہ نے جسم اور جسمانیات کے ساتھ بلایا ہے، یہ بدنی معراج تھی. اور 33 معراج روحانی معراج تھی. اور معراج عروج کی آخری حد کو کہتے ہیں. آپ کو بتاؤں معراج کیوں دی گئی ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو نماز کا تحفہ دینا چاہتا تھا. تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت جو تھی نماز، اسے دینے کا ارادہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. جانتے مباحث رضیہ میں تقریباً 20 وجوہات بیان کی گئی ہے. اس میں سے چند میں آپ کو بتا کر 10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے کیا کیا؟ سجدے میں گئے اور سجدے میں اپنی امت کو یاد کیا. یہاں کیا کہا اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو معاف فرما دے. آپ نے اپنی امت کا تذکرہ فرمایا. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہمیں یاد فرمایا. اور جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یاد فرمایا. جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا حضور میں آج جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ کر آ رہا ہوں. کہا اچھا کیا کیا دیکھا جہنم میں؟ کہا حضور میں فلاں نبی کی امت کو دیکھا ہوں، فلاں نبی کی امت کو دیکھا ہوں، فلاں نبی کی امت کو دیکھا ہوں. حضور فرماتے اور کیا دیکھا، اور کیا دیکھا، اور کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل فرماتے کہ فلاں 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 انبیاء کی امت کو جہنم میں دیکھا ہوں. کہنے کے بعد رک گئے. پھر حضور نے کہا جبرائیل کہو نا آگے، اور کیا دیکھا، کہو نا آگے، اور کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتیاق اور بڑھ گیا. حضور چاہتے تھے کہ اور کیا دیکھا بتائیں. حضور بس میں نے جو دیکھا وہ بتایا. اب ایک بات رہ گئی حضور، وہ یہ کہ میں نے آپ کی امت کو بھی میں نے جہنم میں دیکھا. اتنا سننا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، چہرے سے غم جھلکنے لگ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہنا کہ اس نے اپنی امت کے گناہوں کا تذکرہ سن کے غم زدہ جو ہو گئے ہیں ان سے کہنا کہ آج میں انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا تمہارے رب کی رحمت زیادہ ہے. میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. اور ماں فرماتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے جہنم میں جانے کی بات کو سن کر غم زدہ جو ہو گئے تھے. اللہ ان کے غم کو دور کرنے کے لیے کہ تم غم نہ کرو، تمہاری امت کے گناہ سے زیادہ میری رحمت ہے، میں تمہاری امت کو بخش دوں گا. یہ دکھانے کے لیے اللہ نے معراج پر بلایا تھا. جانتے ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پہ گئے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں مقابلے ہونے لگ گئے. زمین نے کہا کہ اے آسمان دیکھ میں تجھ سے بہتر ہوں. تو آسمان نے کہا کیسے؟
تو زمین نے کہا دیکھو میرے پاس کتنے بہترین دریا بہتے ہیں، میرے پاس کتنے بہترین نہریں بہتی ہیں، میرے پاس بڑے بڑے سمندر ہیں، میرے پاس پھولوں سے مہکتے ہوئے خوشبودار چمن ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ آسمان نے کہا اچھا تم اس پہ فخر کر رہے ہو کہ تمہارے پاس چمکتے ہوئے دریا بہ رہے ہیں، پھولوں سے بھری ہوئی باغات تمہارے پاس ہے، یہ اس پہ فخر کر رہے ہو، ذرا میری طرف نگاہ اٹھاؤ، میرے پاس دیکھو تارے چمک رہے ہیں، میرے پاس ستارے چمک رہے ہیں، میرے پاس چاند چمک رہا ہے، میرے پاس سورج چمک رہا ہے۔ زمین نے کہا یہ کہتے ہو ایسی بات نہیں ہے، میں پھر بھی تم سے بالا تر ہوں، تم سے اونچا درجہ رکھتی ہوں، تم سے بڑا مقام رکھتی ہوں۔ تو کہا کیسے؟ تو کہا دیکھو میرے پاس کعبۃ اللہ ہے جس کا طواف اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا اچھا اس پہ اتراتے ہو تو اس پہ نہ اتراؤ اس لیے کہ تمہارے پاس کعبۃ اللہ اگر ہے انسان جس کا طواف کرتے ہیں تو میرے پاس بیت المعمور ہے، میرے پاس آسمانی کعبہ ہے جس کا طواف آسمانی فرشتے کہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین نے کہا پھر بھی میں تم سے بالا تر ہوں، پھر بھی میں تم سے اونچا مقام رکھتی ہوں، اس لیے کہ تمام چیزیں جس کے صدقے میں بنی ہے وہ محمد رسول اللہ میرے پاس موجود ہے۔ اتنا سننا تھا آسمان رنجیدہ ہو گیا۔ آسمان نے کہا اے اللہ میں زمین کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں، زمین کے سامنے لاجواب ہو گیا ہوں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تو اپنے محبوب کو آسمانوں کی بلندیوں پہ بلا تاکہ ان کے قدم اگر یہاں پہ پڑ جائیں تو میں زمین کے سامنے میں برابری کا معاملہ اپنے آپ کو تصور کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے آسمان غم نہ کر، ہم زمین کے مد مقابل تیرا بھی مقام ویسے ہی بنائیں گے اور ایک مرتبہ تیری خاطر اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائے جانے میں ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک ریزن یہ بھی تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب دنیا میں کوئی پیسے والا آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے، اپنی پراپرٹی کا اظہار کرتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، دنیا میں جب کوئی بادشاہ کسی سے محبت کرتا ہے اپنے خزانے کھول کھول کر بتاتا ہے، اپنی سلطنت کے حدود بتاتا ہے، اپنی سلطنت کے باؤنڈریز کو بتاتا ہے، اپنی طاقت و حیثیت کو بتاتا ہے اور اپنے محبوب پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی بات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی محبت کرتا تھا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانے مجھے عطا فرما دیے ہیں، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب زمین کی چابیاں تو مل چکی تھی، اب باری تھی، اللہ نے زمین کے خزانے تو اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیے تھے، اب آسمانی خزانے بتانے کا وقت تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان کی بلندی پہ بلایا اور جنت دکھائی، اپنے انعامات اپنے مغفرت کے خزانے دکھا کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تھا۔ اب ایک آخری بات توجہ دے کر سماعت فرمائیں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں انسانوں کو بڑا مقام دیا گیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اب اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا ہے، انسانوں میں بھی درجہ اونچا مسلمانوں کا ہے، اب عام مسلمانوں سے اونچا درجہ اولیاء اللہ کا ہے، اولیاء اللہ سے اونچا درجہ۔ اب ایسے دیکھتے چلے جائیں، تابعین کا آئے گا، صحابہ کا آئے گا، انبیاء کا آئے گا، پوری زمین اور پوری کائنات میں سب سے بہترین اگر چمکتی دمکتی مہکتی اگر کسی کی جماعت ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ دراصل بتانا یہ چاہتا تھا وہ یہ کہ ہم نے معراج کے واقعے میں سن رکھا ہے، بیت المقدس جب سرکار گئے تو بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء نبی پاک کا انتظار فرما تھے، سب باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اذان دی گئی، اس کے بعد نماز پڑھانے کے وقت آیا تو ہر ایک نبی سوچ رہا تھا میں بھی نبی بن کر آیا ہوں، شاید آج مجھے امامت کا موقع مل جائے، میں بھی نبی بن کر آیا ہوں، شاید مجھے امامت کا موقع مل جائے۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کے مقام کو ظاہر فرمانا چاہتا تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دے کر جبرائیل کے ذریعے آگے مصلی پہ فرمایا اور تمام نبیوں کی جماعت کا امام بنا کر اللہ نے یہ بتایا زمین پر اگر سب سے بہترین اگر جماعت ہے وہ نبیوں کی جماعت ہے، اور تمام نبیوں کا اگر کوئی امام ہے وہ میرا محبوب پاک ہے، اس لیے اللہ نے امام بنایا۔ اب حکمت معراج کی کیا تھی آپ اندازہ لگائیں، جیسے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی جماعت کا امام نبی پاک کو بنایا گیا، جب سرکار آسمان کی بلندیوں پہ گئے، ساتویں آسمان پر گئے،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے کہ آسمانی کعبہ جو بیت المعمور تھا اس کے اطراف تمام فرشتے طواف کر رہے تھے. ایک فرشتے کو ایک مرتبہ طواف کا اگر موقع مل جاتا اسے پھر سر قیامت تو اسی مرتبہ طواف کا موقع نہیں ملتا. اتنے فرشتے آسمانی کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پر بھی اذان ہوئی, وہاں پر بھی جماعت بنی, تمام فرشتے سب باندھے کھڑے ہیں. اب سوچ رہے ہیں, جبرائیل بھی سوچ رہے ہیں, میکائیل بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیں امامت کا موقع ملے. لیکن اللہ زمین و آسمان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام دکھانا چاہتا تھا. اس نے معراج عطا فرمائی, زمین پر نبیوں کی جماعت کا امام بنا کر بتایا کہ پوری کائنات میں, پوری زمین پر اگر سب سے کوئی اونچے درجے والا ہے میرا محبوب ہے. اس نے امام بنایا اور آسمان پہ جب صفیں بندی فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوئی تو بیت المعمور کے پاس بھی تمام فرشتوں کا امام بنا کے نبی پاک کو آگے فرمایا. اور اللہ نے یہ ظاہر فرمایا زمین میں اگر ہو تو بھی میرا ہی محبوب سب سے آقا و اعلیٰ ہے. اور آسمان کی بلندیوں پہ کسی فرشتے کی دل میں کوئی بات نہ ہے, آسمان پر بھی اگر کوئی بلند و بالا ہے تو میرے محبوب پاک کی ذات ہے. اللہ دراصل اپنے محبوب کے مقام و مرتبے کو زمین و آسمان کی ساری کائنات میں دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ میرے محبوب پاک کا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سرکار کو عطا فرمائی. اور اتنی بڑی معراج, ایسی عظیم معراج, ایسی متبرک معراج سے جب حضور واپس آئے تو سرکار نے نمازوں کا تحفہ لے آیا. جب وہ تحفہ آسمانوں کی بلندیوں سے آیا ہم اسے کہاں سنبھال رہے ہیں. جو تحفہ عرش اعظم کے پاس سے آیا ہم اسے کہاں سنبھال رہے ہیں. کوشش کریں ہم اس تحفے کی قدر کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قدر زمانے میں بنائے گا. اگر ہم اس تحفے کی ناقدری کریں گے تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جو اللہ کے دیے تحفے کی ناقدری کر رہے ہیں اس میں زمانے میں ہماری ناقدری ہو رہی ہے. ہم اپنی قدر و منزلت کھوتے جا رہے ہیں, ہم اپنے مقام و مرتبہ کھوتے جا رہے ہیں. لہذا کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحفہ اللہ کا لا کر دیا اور کہا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نہ ہم نے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں ہم نے چستی دکھائی, نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے میں چستی دکھائی, بلکہ ہم سستی اور کاہلی سے کام لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم بھی قلب اطہر کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت بھی دے رہے ہیں. لہذا کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شب معراج کے شب میں مولانا جمیل صاحب اور جو بھی علماء کرام یہاں پر آئیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ شب معراج کے واقعے کو آپ کو سنائیں گے. سنیں اس لیے کہ تقریباً اہل سنت والجماعت کے عقائد شب معراج کے واقعے سے ثابت ہوتے ہیں. اگر ہم نے واقعے شب معراج کو دل کے کانوں سے سنا تو پھر کبھی کوئی بدعقیدہ ہمارے سنی عقیدوں کو ہلا نہیں پائے گا. کوشش کریں علم سے جڑے, علماء سے جڑے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رسول نے چاہا تو یقیناً ہم یہاں بھی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے, ہم وہاں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے, سرکار کی محبت میں جینے مرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.